اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کی بنیادی مضامین کا بیان۔ قرآن کریم کی تعریف، اسماء اور حکمت نزول جاننے کے بعد قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ یہ پہچان لے کہ قرآن کریم کیا ثابت کرتا ہے، کس چیز پر رد کرتا ہے، اور قرآن کریم کی بنیادی مضامین کیا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم کی صورتیں دو قسموں کی طرف منقسم ہے، مکی اور مدنی۔ 86 صورتیں مدنی ہے، 86 صورتیں مکی ہے اور 28 مدنی ہے۔ مکی صورتوں میں کیا مضمون ہے، کن سے مجادلہ ہے اور طریقۂ تخاطب کیا ہے۔ مدنی صورتوں میں کون سے مضامین ہے، اس کے مخاطب کون ہے اور خطاب کا انداز کیا ہے۔ جس کو یہ معلوم نہ ہو تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ تو کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یوں ترجمہ کر سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے، مضمون کیا ہے اور آیت کا عنوان کیا ہے، اس سے وہ ناواقف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کرنے والے کو نہ خود فائدہ پہنچتا ہے اور نہ وہ کسی اور کو مطلب سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے بنیادی مضامین کا پہچاننا انتہائی لازمی ہے۔ پھر قرآن کریم کے جو مضامین ہیں وہ 3 قسم پر ہے۔ ایک عمومی مضامین جس کا تعلق مکمل قرآن کریم کے ساتھ ہے، اور ایک سورت کا مضمون ہوتا ہے، اور ایک آیت کا مضمون ہوتا ہے۔ ہم وہ مضامین بیان کریں گے جو عمومی مضامین ہے اور اس کا تعلق مکمل قرآن کریم کے ساتھ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں کبھی 4 مضامین پر وہ چلتی ہے، کبھی وہ 2 مضامین پر، کبھی کسی صورت کا ایک مضمون ہوتا ہے، تو یہ لازمی ہے کہ تدبر کرنے والا اس کو پہچان لے۔ جو قرآن کریم میں جو بنیادی مضامین ہے وہ 8 ہے۔ 4 مضامین پھر ان میں زیادہ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اس کو مقاصد کہا جاتا ہے، ثوابت کہا جاتا ہے۔ وہ ہے توحید اور صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق الکتاب اور الایمان بالآخرہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر دوسرا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہے، آپ کی صداقت بیان ہوتی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اور بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو موت کے بعد زندہ کرے گے۔ یہ 4 مقاصد ہیں۔ اس کے ساتھ 4 اور لگتے ہیں، اس کو لواحق کہتے ہیں۔ وہ ہے جہاد، انفاق، تنظیم، آداب۔ جو شخص یہ 4 مقاصد نہیں مانتا ہے اور اس میں رکاوٹ بنتا ہے، خود بھی نہیں مانتا ہے اور اس کو پھیلانی بھی نہیں دیتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کی ضرورت ہے، تو مسئلہ جہاد بیان ہوتا ہے۔ جہاد میں مال کی ضرورت ہوتی ہے تو انفاق بیان ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ پھر جہاد کے لیے نظم کی ضرورت ہوتی ہے، اتفاق اور اتحاد کی، تنظیم۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، اس کو امور انتظامیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تہذیب الاخلاق یعنی فرد کی اصلاح، معاشرے کے وہ احکامات بیان ہوتے ہیں جس سے معاشرے کے افراد کی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسرے قسم ہے تدبیر المنزل، وہ احکامات جس سے گھر کی اصلاح ہوتی ہے اور اس میں اتفاق اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے السیاست المدنیہ، بادشاہ اور رعیت کے درمیان جو احکامات ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ تینوں کا مقصد یہ ہے کہ فرد کی اصلاح ہو، اور گھر کے اندر خانہ جنگی نہ ہو، ملک کے اندر خانہ جنگی نہ ہو، مسلمان متفق اور متحد رہے۔ اس اتفاق و اتحاد کے لیے آداب معاشرت کی ضرورت ہے، تو آداب بیان ہوتے ہیں۔
تو آداب ہے تنظیم کے لیے، تنظیم ہے انفاق کے لیے، اور انفاق ہے جہاد کے لیے، اور جہاد ہے اثبات مقاصد اربعہ کے لیے، جو کہ توحید ہے، اللہ کے رسول کی صداقت ہے، قرآن کی صداقت ہے، ایمان بالآخرت ہے۔ اس کے ساتھ پھر 4 اور مضامین لگتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے لیے تخویف بیان ہوتی ہے، جس کو وہ وعید بھی کہتے ہیں، ماننے والوں کے لیے بشارت بیان ہوتی ہے، جس کو وعد کہتے ہیں۔ وعد، وعید، تخویف، بشارت ایک چیز ہے، یہ اصطلاحات ہے۔ یہ دنیاوی بھی ہوتی ہے، اخروی بھی ہوتی ہے۔ تخویف کی بھی 2 قسمیں، دنیاوی اخروی، بشارت کی بھی 2 قسمیں، دنیاوی اخروی۔ اور پھر 2 اور بیان ہوتے ہیں، تزہید فی الدنیا، ترغیب الی الآخرت۔ دنیا میں بے رغبتی بیان ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آخرت کی طرف ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ 4 اور لگتے ہیں، دلائل، قسمیں، اقسام، مثالیں، قصص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے، اور یہ جو مقاصد اربعہ ہے، اس کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں۔ تو دلائل بیان ہوتے ہیں، اثبات کے لیے دلیل بیان ہوتی ہے، اور تاکید کے لیے قسم بیان کی جاتی ہے، بات کو سمجھانے کے لیے، فہم کے قریب لانے کے لیے مثال بیان ہوتی ہے، اور عبرت کے لیے، تثبت کے لیے قصے بیان ہوتے ہیں۔ داعی حق کا دل تنگ ہوتا ہے تو اس کو تسلی دی جاتی ہے، لوگوں کے اعتراضات سے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح داعی حق کو، اور جو ایمان والے ہیں، حالات کی وجہ سے وہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے تشجیع بیان ہوتی ہے، ان کو حوصلہ دیا جاتا ہے، ان کو ہمت دلائی جاتی ہے۔ تو یہ کل 18 مضامین بنتے ہیں، اور اس کے درمیان یہ ربط بیان کیا گیا، اور یہ ان کے درمیان جوڑ ہے، یہ مضامین اور ان کے درمیان ربط بیان کیا گیا۔ اب قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والا جب ان کے تناظر میں سوچے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اس صورت میں اتنی مضامین ہے۔ اس صورت کا مضمون توحید ہے، اس میں رسول اللہ کی صداقت بیان ہوتی ہے، سیرت، اس میں قرآن کریم پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں، اس میں آخرت کا اثبات ہوتا ہے۔ کبھی صورتوں میں 4 مضامین ہوتے ہیں، کبھی 8 ہوتے ہیں، کبھی 2 ہوتے ہیں، کبھی 1 ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ مکمل قرآن کریم میں علی وجہ البصیرت ہو جاتا ہے، اور ہر آیات پر وہ عنوان لگا سکتا ہے، اور ہر سورت کا عنوان اس کو معلوم ہو جاتا ہے، ہر آیت کا عنوان معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے تخویف بیان ہوتی ہے، یہاں سے بشارت بیان ہو رہی ہے، یا ترغیب الی الآخرت ہے یہاں پر۔ ویسے تو قرآن کریم ایک سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے، اس کی ہر ایک آیت کتاب ہے، ایک کلمہ ایک کتاب ہے، لیکن یہ اس کے بنیادی بڑے بڑے مضامین ہے۔ قرآن میں تدبر کرنے والے کے لیے اس کا جاننا لازمی ہے۔ جس کو یہ معلوم نہ ہو وہ اس ترجمہ تو کرتا ہے لیکن اس کو خود کچھ سمجھ نہیں آتا، اس لیے یہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے درمیان ربط اور جوڑ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان مضامین کا تفصیلی تعارف ہوگا، اس کی مثالیں بیان کی جائیں گی تاکہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ توحید سے ہم شروع کریں گے اور اس کا مقابل شرک وہ بھی بیان کریں گے، اور ان تمام مضامین کا تعارف اور ان کی مثالیں پیش کی جائیں گی۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔